بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پاکستان میں ٹرائیکا پلس کانفرنس ہوئی افغانستان کے بارے میں، اور اسی طرح اسی دن ایک کانفرنس بھارت میں ہوئی دہلی میں، جو کہ یہ کہا گیا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کی کانفرنس ہے۔ اس میں جو ملک شامل ہوئے اس میں ایران تھا، رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین اسٹیٹ تھیں، اور وہ اسٹیٹ جن کے بارڈرز ملتے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بھی، اور جن کے نہیں ملتے وہ بھی دو ایک اسٹیٹس جو ہیں وہ انوائٹڈ تھیں۔ یہ جو ریجنل سمٹ ہوئی، اس میں بھارت کا مقصد کیا تھا؟ حالانکہ جو ہم پاکستان میں جو میٹنگ دیکھ رہے تھے جسے ہم ٹرائیکا پلس کہتے ہیں، یہ ایک ریگولر انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹیفائڈ فارمیٹ ہے، اور یہ اس کی 9ویں میٹنگ تھی۔ یعنی اس سے پہلے اس پہ کئی میٹنگز ہو چکی ہیں مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ دوحہ میں ہوئیں، اور یہ اس میں تمام وہ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگ جو کہ اپنے اپنے ملک کے نمائندے ہیں افغانستان کے حالات کو ڈیل کرنے کے لیے۔ ان میں پاکستان کے جس طرح ہیں ہمارے محمد صادق ہیں، رشیا کے ضمیر کابلوف ہیں، اسی طرح ابھی امریکہ نے اپنے نئے مقرر کیے ہیں، چائنا کے ہیں۔ سو چائنا، امریکہ، رشیا، یہ ٹرائیکا اور پاکستان اس میں ساتھ شامل ہے۔ یہاں پاکستان والی میٹنگ میں یہ بھی ایک تھا جو ایڈوانٹیج آپ کہہ لیجیے یا ایک فالتو چیز، وہ یہ کہ افغانستان بھی انوائٹڈ تھا، اور افغانستان کے وزیر خارجہ جو مولوی متقی ہیں، وہ ملا متقی نے اٹینڈ کی، اور وہ یہاں موجود رہے۔ ساری بات چیت پر ان کی پریزنس میں ہوئی۔ بھارت نے جو میٹنگ کی اس کا لازمی بات ہے کہ بڑا ایک مختلف میں سمجھتا ہوں اس کی ریکوائرمنٹ تھی۔ بھارت پہلے افغانستان میں رہا، اور یہ سارے جو ٹیررزم وہاں ہو رہا تھا یہ بالکل ہوتا رہا، اور یہ فنڈنگ کرتے رہے ٹیررزم، خاص طور پہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہوا اس کی فنڈنگ ساری بھارت کرتا رہا۔ تبھی ہمارے جو محیط یوسف جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا کہ بھارت تو سپوائلر ہے، اس نے تو وہاں امن ہونے نہیں دیا۔ یعنی اگر امن ہونے دیتے تو جس طرح کا امن میں انٹرسٹڈ ہوتے، تو جس طرح کا ان کا انفلوئنس تھا اشرف غنی پہ، یہ اشرف غنی کو مجبور کرتے کہ آپ مذاکرات میں بیٹھے، لیکن اشرف غنی جو ہے وہ مذاکرات کو لگاتار سیبوٹاج کرتا رہا، اور بالآخر وہاں سے اربوں ڈالر لے کے تو بھاگ نکلا۔ اب یہ جو بھارت کا رول تھا وہاں پہ، اگر یہ کنسٹرکٹیو ہوتا تو آج امن کے لیے یہ اتنے 20 سال کا رونا نہ رویا جاتا وہاں پہ افغانستان میں، بڑی جلدی امن آ گیا ہوتا۔ لیکن یہ وہاں پہ ان کا کھیل بالکل مختلف تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ $3 بلین کہتے ہیں ہم نے لگائے، وہ بھی گئے جہنم میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ ایک انفلوئنس تھا بہت بڑا، جو کہ NDS وغیرہ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ انہوں نے کیا تھا 2010 میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز میں انکریز حاصل کر لی تھی۔ پھر ان کے پولیس، آرمی وغیرہ سب لوگوں کو ٹرین کیا ہوا تھا، اور ان کی ٹریننگ کی وجہ سے ان کا ایک وہاں پہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈائریکٹ دخل اندازی تھی، اور اشرف غنی وغیرہ وہ ان کے ہاتھوں میں مورے تھے، اس سے پہلے کرزئی مورے تھے، اور وہ پاکستان میں ٹیررزم کراتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے کہ پاکستان میں ہم نہیں کرا رہے۔ اب جب یہ طالبان کی حکومت آئی تو لازمی بات ہے کہ طالبان نے تو انٹرنیشنل گارنٹی دی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ان حالات میں بھارت اتنا پیسہ لگانے کے بعد مکمل طور پہ وہاں سے نکل گیا اور بے حیثیت ہو گیا۔ حیثیت وہ ہے جو آپ کسی کنسٹرکٹیو کام کے لیے استعمال کر سکیں، لیکن بھارت نیشنل سیکورٹی کے نام پہ اب میٹنگز کرتا پھرتا ہے، جبکہ وہاں سے نیشنل سیکورٹی ان کی تھریٹنڈ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ان کے بارڈرز نہیں ملتے۔ اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جن کے بارڈرز افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کو خطرہ ہے کہ کوئی ٹیررزم ادھر سے ان کے علاقے میں نہ آئے۔ اگر بارڈرز نہ ملنے والی بات ہو تو پھر بھارت کو سیریا سے بھی وہ کہہ سکتا ہے خطرہ ہے، عراق سے بھی خطرہ ہے، جہاں جہاں دنیا میں ٹیررزم ہے، وہ چونکہ بارڈر نہیں ملتے تو وہ تو پھر خطرہ تو سب کو ہے۔ لیکن یہ ایک جھوٹ تھا۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بھارت یہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس، جو افغانستان کے بارے میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے، اس میں چور دروازے سے گھسنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ ایک ڈرامہ رچایا، ایک سٹیج سجائی، یہ جس میں کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اگر اس میں پاکستان، چائنا شریک ہو جاتے ان کی میٹنگ میں تو یہ مکمل طور پہ لیگلائز ہو جاتی۔ دوسرے لفظوں میں بھارت کی اپنے ایکشن کی لیجٹمیسی جو ہے وہ
مکمل طور پہ مان لی جاتی۔ پھر یہ کہ یہاں پہ طالبان موجود نہیں تھے، آج جن کی حکومت ہے وہاں پہ وہ طالبان ہے، اور جو مطالبات ہیں ہمارے یا کسی کے بھی وہ طالبان سے ہیں۔ طالبان جب آپ کے میٹنگ میں موجود نہیں تو آپ دیواروں سے باتیں کریں پھر۔ تو وہ سارا قصہ جو تھا وہ در حقیقت یہی ایک تھی سوچ بھارت میں کہ کسی طرح وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں دوبارہ گھس سکیں۔ اب یہ جو کانفرنس ریجنل کی دہلی میں، اس کا انہوں نے ایک اعلامیہ ایشو کیا، اور اس میں افغانستان سے ٹیررزم اور اس کی یہ بوگی انہوں نے ریز کی، ایک کافی آپ کہہ لیجیے کہ شور شرابہ کیا، اور یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس کے مقابلے میں رشیا نے وہاں سے جا کے سٹیٹمنٹ کی۔ عموماً اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو سٹیٹمنٹ ہوسٹ کنٹری دیتا ہے وہ سب نے کوارڈینیشن اگر کی ہو تو اس میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ رشینز کو یہ پتہ تھا کہ یہ ڈنڈی ماریں گے، کوئی جھوٹ جھاٹ اس میں ڈالیں گے، تو رشینز نے جا کے اپنی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کر دی۔ اور اب یہ کہ جو دونوں سٹیٹمنٹ تھی ان میں آپس میں تضاد تھا، بعض چیزوں کا اختلاف تھا، اور جنہوں نے قریب سے پڑھی ہیں دیکھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کم از کم 5 ایک ایسی چیزیں ہیں جن میں کہ فرق نظر آتا ہے، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ رشیا کا سٹانس جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس میٹنگ کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس لحاظ سے بیکار تھی کہ اس میں کی پلیئر جو ہیں پاکستان، چائنا اور طالبان یہ شامل نہیں تھے، سو لہٰذا یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈرامہ تھا، ایک اسٹیج ڈرامہ جو کہ اسٹیج کر کے دکھایا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو، اپنے آپ کو تسلی دی، اپنے لوگوں کو بھارت میں بتایا کہ ہم متحرک ہیں۔ دہلی میں جو میٹنگ انہوں نے کی اس میں ان کے اعلامیہ سے یہ لگتا ہے کہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ جو دھمکی یا تھریٹس، ان کو جو خطرات لاحق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی ٹیررزم سے، ریڈیکلائزیشن سے، یا ڈرگ ٹریفکنگ وہاں پہ ہوتی ہے افغانستان سے تو اس سے ہمیں خطرہ ہے۔ لیکن یہ جو ٹیررزم کے خطرے کی بات کرتے ہیں، یہ اس میں اصل میں ساری بات اتنی ہے کہ ڈٹائی اور شرم کی قلت، جھوٹ بولنا اور ایسا بے شرمی کے سٹانس لینے جن میں سب کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ پاکستان نے اپنے ایک ڈوزیر ایشو کیا تھا پچھلے سال کے آخر میں، اور اس ڈوزیر میں آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا کہ بھارت وہاں پہ 66 دہشت گردی کے کیمپ چلا رہا ہے افغانستان میں، اور ان کی لوکیشنز ایک ایک دی تھی، کوئی ڈینائی نہیں کر سکا۔ اور بھارت وہاں پہ یہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی ان سے باغی ہوتا تھا تو وہ پھر این ڈی ایس پکڑوا دیتی تھی اس کو، پھر افغانی اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے، جیسے غالباً وہ خالد عمر کو ڈالا یا جو بھی عمر خالد تھا۔ تو یہ ان کا آپ سوچئے کہ آج یعنی یہ کہ جو چور ہے وہ آج منصف یا ساتھ بن کے تو سامنے بیٹھ گیا ہے، اور وہ دنیا کو اب لیسن دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ 66 کیمپ تھے جو کہ انڈیا جن کے ذریعے پاکستان میں ٹیررزم کرا رہا تھا، اور وہ سارے کیمپس جو تھے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے نقشے پہ لوکیشنز دے کے تو افغانیوں کو ہینڈ اوور کیا۔ جو ان کے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں جو 12 پوائنٹس تھے، ان میں سے کم از کم 5 پوائنٹس ایسے ہیں جن یعنی ان میں سے آپ کہہ لیجئے کہ جو 12 پوائنٹس میں جو ڈسکس ہوئے وہاں پہ، اس میں سے کم 4 ریلیٹڈ تھے ایکسٹریمزم، ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، ڈرگ ٹریفکنگ وغیرہ، اور باقی جو 8 پوائنٹس تھے وہ مسلینیس۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آج سب سے بڑا المیہ ہے، یعنی اگر بھارت یا کوئی بھی اپنے آپ کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ افغانیوں کے حقوق ان کو لے کے دینا چاہتا ہے، تو پھر سب سے پہلے تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے اس وقت کہ وہاں پہ کھانے خوراک کی قلت ہے، اور یہ سب سے آخری نقطہ تھا اس ساری میٹنگ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹنگ 100% اپنی خود غرضی، اپنے مقاصد، سیلفش جو اپنے آبجیکٹو سے ان کے لیے، لیکن افغان عوام والا قصہ جو ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی ان کے لیے۔ بڑا آخر میں میرا خیال ہے وہ لپ سروس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ رشیا نے جو دیا اس میں مثلا جو ڈکلیریشن دی گئی بھارت کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ جی آپ یقین کریں کہ اس بات کا یقین کریں کہ اب کبھی سیف ہیونز افغانستان وغیرہ میں نہیں بنے گی، جو کہ یہ خود بناتے رہے بھارت وہاں پہ، اور سیف ہیونز نہیں ہوں گی۔ جبکہ رشیا نے اس سے مختلف سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ لائن ہی اس میں سے غائب کر دی۔
اسی طرح دہلی نے کہا کہ جی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں خواتین کے اور بچوں کے، مائنورٹی کمیونٹیز کے، وہ وائلیٹ نہیں کیے جائیں گے۔ رشیا نے اس کو بالکل اس کا میننگ بدل دیے، اور اس نے کہا جی کہ یہاں پہ خواتین اور یعنی انہوں نے جو فنڈامنٹل رائٹس کا لفظ تھا اینڈ ناٹ وائلیٹڈ، یہ انہوں نے وہاں سے حذف کر دیا۔ اسی طرح باقی بھی کلیکٹیو کوآپریشن اگینسٹ وغیرہ، یہ جو ریڈیکلائزیشن پہ رشیا نے تقریباً 5 نکات ایسے ہیں جن کے اوپر اختلاف کیا، اور اپنی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے مختلف اس کا بیانیہ اپنا جاری کیا۔ یونائٹڈ نیشن کے رول کے بارے میں بھی رشیا نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پرماننٹ یو این پریزنس ان دا کنٹری مسٹ بی مینٹینڈ، یعنی وہاں پہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اپنی پرماننٹ پریزنس وہاں پہ رکھے۔ اب جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میٹنگ ہوئی ایک پاکستان میں، جہاں حقیقتاً جو ایشوز ہیں ان پہ بات ہوئی۔ یہ میٹنگ جو ہے، یہ ٹرائیکا پلس، جیسے میں نے پہلے کہا، افغانستان کے بارے میں تھی، اور یہ بالکل اس میں جو بات چیت ہوئی اس میں افغانستان پہ، افغان گورنمنٹ جو طالبان کی، ان پہ زور دیا گیا کہ ابھی جو آپ کے اوپر انٹرنیشنل قوانین، عالمی قوانین کے تحت جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور جو عالمی طور پہ مانے ہوئے اصول ہیں عالمی قوانین کے تحت، یعنی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ آپ نے اپنے لوگوں کو دینے ہوں گے۔ یہ بڑا واضح میسج گیا ٹرائیکا پلس کی طرف سے۔ اب ٹرائیکا پلس میں آپ دیکھیے کہ امریکہ ایک اہم رکن ہے، اور امریکہ اگر وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو ڈیل کرنا ہے تو اس میں بھی امریکہ کا رول ہے، اور ان اینی کیس امریکہ جو ہے وہ ایک سول سپر پاور ہے، اور وہ اس کا ہر جگہ اس نے اپنے لیے ایک رول کرافٹ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ریجنل میٹنگ میں وہ نہیں موجود تھے وہاں پہ دہلی میں۔ یہاں ٹرائیکا میں امریکہ موجود تھا، اور یہ 9ویں میٹنگ تھی۔ پھر یہ کہ کیئر ٹیکرز کو یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے ہمسایہ ملک ہیں ان سب کے ساتھ آپ کے فرینڈلی ریلیشن شپ ہوگی، آپ کے دوستانہ تعلقات ہوں گے، تمام ہمسائے، کسی کے ساتھ فرق نہیں ہوگا، تمام ہمسایہ ملک کے ساتھ، اور کسی کو ہمسایہ ملک کو شکایت نہیں آپ سے ہونی چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے زلمے خلیجزاد پہلے اٹینڈ کیا کرتے تھے، پہلی دفعہ اس دفعہ ان کے جو تھامس ویسٹ نیا انہوں نے مقرر کیا ہے وہ حضرت آئے، چنانچہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف وغیرہ دوسرے لوگوں سے میٹنگز کیں، جہاں افغانستان کے معاملے میں ڈسکشنز ہوئیں۔ اس میٹنگ میں جو سب سے اہم کام ہوا وہ یہ کہ ایک مشترکہ اعلامیے میں یہ مطالبہ کیا گیا، اور امریکہ موجود تھا وہاں پہ، امریکہ کے یعنی نمائندہ موجود تھا۔ مطالبہ یہ کیا گیا کہ جتنی جلدی ہو سکے افغانیوں کے جو منجمد شدہ فنڈز ہیں، ڈالرز جو منجمد کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو ریلیز کیے جائیں، تاکہ افغانستان کی اکانومی کو کسی شکل میں چلایا جا سکے۔ پہلے ہی وہاں پہ اکانومی کا برا حال ہے، اور اوپر سے ان کا اپنا پیسہ جو دبا لیا گیا ہے، امریکہ نے دبایا ہے، اس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں۔ طالبان سے یہ کہا گیا کہ ہمیں توقع ہے آپ سے کہ آپ تمام جتنے بھی دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف بڑا فیصلہ کن ایکشن کریں گے۔ اگر آپ نے فیصلہ کن ایکشن نہ کیا تو یہ کام طول پکڑ جائے گا، لہٰذا ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان سب کے خلاف آپ فیصلہ کن ایکشن کریں۔ اور یہ بھی ایکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ جیسے آپ نے انٹرنیشنل ایگریمنٹ میں دستخط کیے تھے کہ یہی دہشت گرد جو آپ کی سرزمین میں موجود ہیں، جن کے خلاف آپ نے ایکشن کرنا ہے، وہ قطعاً آپ کے کسی بھی ہمسایہ ملک پہ جا کے کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ اب طالبان کو جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ کہی گئی کہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں انہوں نے تقریباً $1.1 بلین کی ابھی امداد، یعنی اجناس وغیرہ، خوراک، یہ چیزیں اس میں دینے کا انہوں نے طے کیا ہے، عندیہ دیا ہے، لیکن اس کی تقسیم کا نظام جو ہے وہ وہاں پہ بہت مؤثر نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی طالبان کو کہا گیا ہے کہ اس بات کا بھی آپ یقین کریں کہ، اور بلکہ مدد کریں انٹرنیشنل ڈونرز کی، کہ وہ جہاں جہاں بھی کرائسس ہیں، جہاں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں، مسئلہ ہے، وہاں یہ امداد پہنچ سکے، اور اس کو سپیڈیلی پہنچانے کا آپ انتظام کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ پھر یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس میں دیر نہ کریں،
اور جتنا جلدی ہو ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ، آل انکلوسیو گورنمنٹ، وہ آپ فوری طور پہ بنائیں تاکہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہو، اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی حکومت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ پھر یہ بھی کہ آپ خواتین کے حقوق دینے ہیں، اور اسی طرح کوئی اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز وغیرہ کا کوئی آپ کا ریکارڈ اچھا نہیں پرانا، وہ نہیں ہونی چاہیے، جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریکگنیشن جو ہے وہ آپ کی جلدی ہوگی، لیکن یہ کام آپ نے بھی جلدی کرنا ہے۔ پھر یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی جو بھی قراردادیں ہیں، مختلف ریلیونٹ قراردادیں، ان کا بھی ذکر آیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان قراردادوں کی روشنی میں کہا گیا کہ افغانستان کی سوورینٹی، اس کی آزادی، انڈیپینڈنس، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، اور اس کا ایک ٹیررزم فری اسٹیٹ کے طور پہ اس میں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور یہ ریجنل سٹیبلٹی اور انٹر کنیکٹیوٹی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور طالبان سے کہا گیا کہ یہ کام کریں تاکہ انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھائی جا سکے۔ اب پاکستان میں جو بات چیت ہوئی اس میں تو بڑا سیدھا سا مسئلہ حل ہوا کہ آپ نے طالبان کو پابند کر لیا۔ آپ ان ملکوں کے سامنے وہ وعدہ کرے، جو متقی ہیں ان کے فارن منسٹر وہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں، 3 دن کا ان کا دورہ تھا، لہذا ان کے ساتھ 1 to 1 بھی بات چیت ہوگی، اور جو یقین دہانیاں ہیں ان پہ زور دیا جائے گا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو ٹراکا پلس کانفرنس ہے یہ بڑی افیکٹو رہی، اور اس کی وجہ سے افغانستان میں معاملات، ان کے بارے میں تعاون اور انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس کو ڈیل کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ خاص طور پہ امریکہ کا رول اس میں اجاگر کیا گیا ہے، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ امریکہ پہلے کی نسبت زیادہ فعال رول ادا کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔